تو یہ آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا کہ اس میں ایک بہت بڑی نشانی ہے غزوہ بدر میں، جب دو گروہ کا ٹاکرا ہوا، آمنے سامنے ہوا، اس میں تو ایک گروہ تو قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ کافرتن، وہ کافروں کا تھا، ہے نا جی۔ تو آیت میں فرمایا کہ قد بلا شبہ کانا تھی لکم تمہارے لیے، کم کے ساتھ لام آ گیا نا، تمہارے لیے آیتن نشانی، فی فئتین التقطا، فئتین، فئتن ہوتا ہے نا جی گروہ، فئتن فئتا، گروہ جماعت، یانن لگ گیا، فئتین دو گروہ، یانن دو کے لیے آتا ہے نا مشرقینی، ہاں تقطع ہوتا ہے نبرد آزما ہونا، آمنے سامنے ہونا، ہے نا جی۔ اچھا جی، فئتین، تو آگے فئتین کی وضاحت آ گئی کہ فئتن ان میں سے ایک گروہ تو تقاتلو قتال کر رہا تھا، جنگ کر رہا تھا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں، اور وہ اخرى دوسرا جو ہے وہ کافرتن، کافر تھا، یرونہم وہ دیکھتے تھے ان کو، مثلیہم اپنے سے دگنا، رای العین، عین آنکھوں کو کہتے ہیں، راہ دیکھنا کھلی آنکھوں سے، واللہ اور اللہ، یؤید، اردو میں ہم تائید نہیں کہتے، تائید کرنا وہی ہے، یؤید تائید کرتا ہے، بنصرہ اپنی نصرت سے، اپنی مدد سے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، ان فی ذالک بے شک اس میں لعبرۃ عبرت ہے، سبق ہے، کن کے لیے؟ لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے، ابصار بصارت سے ہے نا۔ تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ تمہارے لیے دو گروہوں میں، فئتین، جو جنگ بدر کے دن آپس میں ٹکرا گئے تھے، آمنے سامنے ہوئے تھے، تو اس میں اللہ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی تھی، اور کہا ایک گروہ جو ہے وہ مسلمانوں کا تھا، وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، دوسرا گروہ جو کافروں کا تھا، اور کہا کہ وہ ان کو اپنی آنکھوں سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی نصرت سے، مدد سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے، جو آنکھوں والے ہیں، اہل بصارت ہیں، کہا ان کے لیے واقعتاً اس میں عبرت ہے، اس میں سبق ہے نا جی۔ اس میں جو یہ فریز آیا ہے یرونہم مثلیہم رأی العین، یہ تھوڑا سا سمجھنے کے لیے ہے، باقی تو مفہوم بہت ہی آسان ہے کہ دو گروہ کا آمنا سامنا ہوا بدر میں، ایک کافروں کا تھا، ایک مسلمانوں کا تھا، ہے نا جی۔ اچھا، ایک تو یہ ہے یرونہم رأی العین، رأی العین، عین آنکھ کو کہتے ہیں، راہ دیکھنا، یہ بھی ہے، یرونہم ان کو دیکھ رہے تھے، یعنی جو دیکھنے والے بچشم سر اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے، ایک تو بات تو یہ ہے، دیکھ رہے تھے جو اللہ نے آنکھیں دی ہیں۔ اچھا، ایک لفظ اس میں ہے مثلیہم، یہ ایکچولی یہ تھا مثلین،
یا نون آ گیا 2. مثلین ہم، یہ بھی عربی کا قاعدہ ہے، جب وہ ضمیر ساتھ اٹیچ ہوتی ہے تو یہ نون کٹ جاتا ہے، تو مثلیہم ہو گیا دگنا، یعنی کافر گروہ دگنا. اچھا اب یہ ضمیر ہم کی ہے نا جی، اس میں بھی بڑی خوبصورتی ہے. اللہ اکبر. اچھا دیکھیں، نہیں ابھی وہ آ جائے گی سمجھ، ابھی یہ کوئی ٹاپک بند تھوڑی ہو گیا ہے، بات ہو رہی ہے اس پر نا، ابھی آ جائے گی سمجھ، ہے نا جی. اللہ اکبر. اچھا یرونہم مثلیہم، ایک تو اس کے معنی یہ ہوئے یرونہم، کافر گروہ جو ہے وہ مثلیہم، مومن گروہ سے جیسے دو چند دوگنا ہیں، ان کو یہ نظر آ رہا تھا. اگرچہ حقیقت میں دگنا تو نہیں تھا، کافر گروہ دگنا نہیں تھا، 3 گنا تھا، 313 اور 100، 313 ایک طرف اور 1000 ایک طرف. یہ فگر ذہن میں رکھنی ہے اس کو سمجھنے کے لیے. 313 یہ مسلمان، بدر کی بات ہو رہی ہے، بدر، اور یہ کافر ہے. اب اس کو ذہن میں رکھ کر دیکھنا ہے. تو کافر گروہ مومن گروہ سے دگنا، حالانکہ حقیقت میں تو 3 گنا تھا، 313 کا 3 گنا کرو. لیکن یہ اس معنوں میں کہا گیا ہے کہ ایک سرسری نگاہ سے دیکھنے والا بھی کم از کم اتنا تو ضرور کہے گا کہ یار یہ دگنے تو ہوں گے. ایک تو یہ انداز ہے، بالکل ایک رف انداز میں بھی سرسری نگاہ سے دیکھے تو وہ یہ محسوس کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا کہ جی کم از کم یہ ڈبل تو ہوں گے کافر ہیں. اگر گنتی نہ بھی کریں، اس کو یہ نہ بھی پتہ ہو کہ ادھر کے کتنے ہیں ادھر کے کتنے ہیں، تو وہ کہے گا جی کفار کا لشکر جو ہے نا یہ مسلمانوں سے ڈبل ہے نا جی. ہاں اچھا اب اور ذرا خوبصورتی دیکھیں. ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ سمجھ نہیں آئی، تو یہ واقعی یہ سمجھنے کے قابل ہے. اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ ہم کی ضمیر وہ جس انداز میں بھی دیکھیں گے تو بڑا وہ خوبصورت وہ معنی پیش کرے گا، ہے نا جی. اب یہ ذرا دیکھنا ہے آپ نے، یرونہم مثلیہم، یہ 2 لفظ ذرا غور کرنا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اب ادھر دیکھتے ہیں اس کو. اچھا جی ہم ادھر بھی ہے، ذرا دیکھنا ہم ادھر بھی ہے، 3rd پرسن پروناؤن، اس کو ذرا دیکھنا ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں، دونوں انداز سے دیکھیں. پہلا سینیریو آپ دیکھیں، کافروں کو مسلمان، یہ 2 ہی گروہ تھے نا، ایک کافر ایک مسلمان، تو کافروں کو مسلمان خود سے دگنا، یہ ذرا لفظ کا ذرا غور کرنا ہے، خود سے دگنا نظر آ رہے تھے. یہ میتھمیٹکس کا سوال ہے، اس کو کیلکولیٹ کر کے بتائیں کتنے آئے گا. 2000. انٹرسٹنگ. کافروں کو، کافر کتنے تھے؟ 1000. مسلمان کتنے تھے؟ 313. ان کو اپنے سے دگنا، میں نے اسی لیے انڈر کیا خود سے دگنا، 2000 نظر آ رہے تھے. یہ اللہ کی شان. اس سے کیا ہوا؟ ساتھ ساتھ نتیجہ بھی دیکھنا ہے کہ کافروں پر دھاک بیٹھ گئی. یار یہ تو بہت زیادہ ہے. دھاک اور روب بیٹھ گیا، دھاک اور روب بیٹھ گیا کہ یار یہ اتنے لوگ ہیں کیسے لڑیں گے. روب بیٹھ گیا. ایکچولی 313 تھے، 2000 لگ رہے، 2000 ہیں. روب بیٹھ گیا. یہ
چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں سائیکالوجیکلی نا. جنگ میں جو ہے نا امپیکٹ ہو نا تو وہ جذبہ وہ شوق ہو جاتا ہے, یار کس طرح لڑیں گے, ہم تو اتنے نہیں ہیں 213. خون خشک ہو گیا. اچھا دوسرا سینیریو دیکھو, میں بتا رہا ہوں کہ ہم کی ضمیر جو ہے نا وہ ذرا غور کریں. یہ دیکھیں. اچھا اب دوسرا دیکھیں, مسلمانوں کو ذرا غور کرنا ہے, مسلمانوں کو کافر جو ہیں, یہی دو تھے نا, کافر خود سے دگنا مثلیہن, یہاں پر بتایا تھا نا آپ کی مثلیہن ہے دگنا, خود سے دگنا نظر آ رہے تھے. اس کو کیلکولیٹ کریں, 626. اللہ اکبر, 626. ایکچولی کافر کتنے تھے؟ 1000. اس میں مصلحت یہ ہے کہ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھ گیا. کم نظر آ رہے ہیں نا, یہ کم نظر آ رہے ہیں. 1000 تھے, 1000 کے اگینسٹ حوصلے میں اضافہ ہو گیا, کیونکہ وہ اصل جو ہے اس سے بھی کم لگ رہے ہیں. 600 کم ہے. یہ کیا خوبصورتی ہے اللہ تعالیٰ کی نا. تو یہ ہم ضمیر کو جس انداز میں بھی آپ دیکھیں ایک بڑا خوبصورت وہ ہے, اور یہ واقعتاً یوم الفرقان اس کو کہا جاتا ہے کہ اس میں حق اور باطل کا فرق بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. ابو جہل اور بڑے بڑے سردار اس میں مارے گئے تھے. ہاں یہ ہے اللہ کی شان, جو نصرت ہے نا یہ اسی طرح آتی ہے. بڑی بات ہے ویسے. ہاں وہ بھی ایک بہت جذباتی منظر تھا, ہے نا. ٹرنچز کھودی ہوئیں اور اس میں گھروں کے آس پاس یہ ٹرنچز بنا دی گئی تھیں, اور لوگ جو ہے نا وہ بڑا رات کو وہ منظر دیکھتے تھے. اچھا جی, تو یہ خوبصورتی ہے اس میں ہے نا جی. آیت نمبر 13 میں اس انداز سے پڑھیں اور آگے دیکھیں, وہی بات کہی نا جی. ہاں یہ اس انداز میں یہ لکھ لیں, ہے نا جی. یہ خوبصورتی ہے اس کی. یہ ہم ضمیر, ہم جو ہے نا یہ دیکھیں, یرونہم, یہاں بھی مثلیہم, ہم ضمیر آپ کسی بھی انداز سے لیں. کافر یہ ہاں بس یہ سمجھے اللہ کی مدد, یہ اللہ کی مدد ہے. آپ کسی بھی انداز سے انٹرپریٹیشن کریں, رزلٹ یہی ہوگا کہ اللہ کی مدد. اور یہ کیونکہ بدر کی بات ہو رہی ہے, اور بدر میں اللہ کی بڑی نصرت تھی, اللہ تعالیٰ کی بڑی مدد, کیونکہ یہ پہلا غزوہ تھا. اس کے بعد ہوئے سارے غزوے نا مسلمانوں اور کافروں میں, تو اس کو یوم الفرقان ہے اللہ تعالیٰ نے. اسی لیے آگے کہا ہے واللہ, اور اللہ تعالیٰ یؤید, تائید کرتا ہے, بنصرہ, اپنی نصرت کے ساتھ, اپنی مدد کے ساتھ, اور من یشاء, جسے وہ چاہتا ہے. اور ان فی ذالک, بے شک اس میں لعبرتن, عبرت ہے, سبق ہے, لیسن ہے, لیکن کن کے لیے؟ جن کی آنکھیں کھلی ہوں گی, جو آنکھوں سے دیکھنے والے ہوں گے. لِأُولِي الْأَبْصَارِ, یہ پہلی بات ہوئی تھی. اول کا مطلب والا ہے, یہ زوزا کی جمع ہے ایکچولی. وہ واحد میں زو زا زی آتا ہے نا, زی شعور, زی علم. تو ابصار بصارت سے ہے آنکھیں, تو آنکھوں والوں کے لیے. اگلی آیت مبارکہ بھی بڑی ایک جامع اور کمپریہنسو ہے. اس میں جو مرغوبات انسان ہے نا, انسان کے لیے جو چیزیں فیسینیٹ کرتی ہیں, اٹریکشن, ان کو یکجا کر دیا ایک جگہ ہے. اس میں کیا ہے, انسان کو کیا اٹریکٹ کرتا ہے؟ سب سے پہلے نساء کے لیے عورتیں, اللہ اکبر, بیٹے. پھر کہا یہ مال شال کا ڈھیر, مالوں ڈھیر. پھر کہا ذہب, سونا. یہی چیزیں ہے نا, انسان دنیا میں یہی اکٹھا کر رہا ہوتا ہے. فضت, چاندی. اچھا پھر کہا خیل المسومہ, نشان زدہ گھوڑے. اس وقت یہ بڑی بات تھی. آج کل آپ برینڈڈ کار کہہ سکتے ہیں, ہے نا جی. کہیں ایم جی پھر رہی ہے, کہیں جناب وہ مختلف گاڑیاں جو ہے نا آپ کو ایک سے ایک جو ہے بی ایم ڈبلیو, اور یہ ساری آج کل کی اٹریکشن کی بات ہو رہی ہے نا. اچھا بھلا نامی مویشی ہیں. یہ اس دور میں قرآن نے بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ بڑا فخر محسوس کرتے تھے صبح جب وہ ریوڑ لے کر چرانے کے لیے نکلتے تھے نا, کہ کتنا بڑا ہے,
کیونکہ یہ اس دور میں ایک بڑی وہ تھی اعزاز کی بات. انبیاء اور رسولوں نے بھی یہ کیا ہے بھیڑ اور بکریوں کو چرانے کا نا، اس وقت یہ بہت بڑا ایک وہ تھا. تو انعام مویشی اور ان کو کہتے ہیں نا کیٹلز کو. انعام سورت کا بھی نام ہے مائدہ کے بعد جو ہے. والحرث کھیتیاں ہیں، زمیندار بڑے بڑے ایکڑ ہے جی ہمارے پاس زمین. آج بھی یہی ہے نا پوائنٹ آف پراؤڈ جو ہے کہ اتنی ایکڑ زمین جی، وہ زرعی ہو یا جیسی بھی ہو، زمینوں کے مالک ہیں. زمینیں اتنی ہیں. اللہ اکبر. اللہ نے کہا یہ ٹھیک ہے جہاں پر ہے نا، کہا ذالک متاع الحیات دنیا ہے، یہ دنیا کی چیزیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور حب الشہوات، اس میں حب بھی رکھی ہے، محبت ہے، اٹریکشن ہے. کوئی برائی نہیں ہے ایسے اس میں ہے. ہاں فطرت میں ہے، کوئی برائی نہیں ہے اس میں، ہے برائی نہیں ہے. لیکن کہا کہ اس میں اتنا نہیں مگن ہو جانا چاہیے کہ دوسری زندگی کو بالکل ہی بھول جائے. اس کو حاصل بھی کر لے یہ چیزیں، کوئی بات نہیں ہے، بیلنس رکھیں ہے نا جی. لیکن کہا واللہ عندہ حسن المآب، یہ تمہیں بہت اچھی چیزیں لگیں گی لیکن تمہیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں اس سے بھی بڑھ کر ہے. تو پھر اللہ کے ہاں جو کرنسی چلے گی اس کو بھی تو اکٹھا کرو نا. یہ اپنی یہاں کی کرنسی تو بہت جمع کرتے ہیں، وہاں کی کرنسی جو ہے وہ اعمال ہی ہیں، اعمال کا اس طرح بھی توجہ دو، وہ اس سے بھی تمہیں اچھا لگے گا. یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں نا جو بیان کی ہیں. وہاں کے لیے بھی کرو بھائی، یہی ٹیسٹ ہے نا جی، یہی ہے. بار بار آتا ہے نا قرآن میں کہ یہ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کھیل تماشا ہی ہے. وہ یہ کہ کھیل تماشے میں وقتی طور پر تو اٹریکشن ہوتی ہے نا دل بہلانے کے لیے. وہ روڈ پر بھی کوئی تماشا کر رہا ہو، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں انجوائمنٹ کے لیے، خواہ وہ بندر اور بکری کا ہی ہو تماشا، کھیل تماشے ہے نا. تو یہ ہے تو صحیح، لوگ بھی اسی طرح مگن ہو جاتے ہیں، لیکن آخرت کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک دن ایسا ضرور آنا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے اور پھر جزا و سزا کا فیصلہ بھی ہونا ہے. دیکھیے کتنا خوبصورتی سے آیت کا آغاز ہے. کہا زین للناس، اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا، خوشنما بنا دیا. اللہ نے کی ہے نا یہ. زینا زینت سے ہے، اردو کا لفظ زینت، مزین کرنا، آراستہ کرنا، خوبصورت بنانا. زینا مزین کی گئیں، خوشنما بنا دی گئیں، للناس لوگوں کے لیے. حب الشہوات، شہوت خواہش کو کہتے ہیں نا، خواہشات کی محبت. شہوت کی جمع ہے شہوات، اور حب آ گیا محبت، خواہشات کی محبت. اب یہ حب الشہوات کو الیبوریٹ کیا ہے آگے. یہ جو 5 چیزیں ہیں نا وہ حب 6 ہیں. حب الشہوات، سب سے پہلے نساء ہے، عورتوں کے لیے ہے. کہتے ہیں عورت کے دم سے ہے اس کائنات کی رونق. اللہ نے بھی سب سے پہلے جو نساء کا اس میں ذکر کیا ہے، بالکل ہے عورتوں کا. دوسری چیز والبنینا، ابن کی جمع ہے بیٹے ہیں، بنین بیٹے ہیں. یہ اولاد، بیٹوں پر فخر کتنے ہیں. والقناطیر المقنطرۃ، یہ دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، قناطیر اور مقنطرہ. ڈھیروں ڈھیر مال نہیں ہوتا، کہتے ہیں ڈھیروں ڈھیر مال، یہ اس معنوں میں ہے. قناطیر المقنطرۃ، یہ وہاں بھی آیا ہے نا سورہ بقرہ میں کہ تم نے اگر ڈھیروں ڈھیر مال بھی دے دیا ہے اور طلاق دے رہے ہو تو واپس نہ مانگو. دے دیا سو دے دیا. بندہ ہی کہتا ہے نا کہ میں تو اس کو چھوڑ ہی رہا ہوں، اپنا مال تو واپس لوں. وہاں بھی یہ کہا گیا ہے اگر تم نے ڈھیروں مال بھی دے دیا ہے تو واپسی ڈیمانڈ نہ کرو. اچھا ہاں ڈھیر ہے، ڈھیر ہیپ کو کہتے ہیں نا. کنترا سے ہے ہاں، مقنطرہ. اچھا ہاں، تو ڈھیروں ڈھیر مال. من الذہب، ذہب سونے کو کہتے ہیں، سونا. والفضۃ چاندی. والخیل، خیل جو ہے یہ گھوڑے کو کہتے ہیں خیل. مسومتی نشان زدہ، نشان لگے ہوئے ہیں.
برانڈڈ کہہ لیں آپ، برانڈڈ نہیں ہوتے نشان زدہ، ہاں خاص گھوڑوں پر نشان جیسے لگا دیتے ہیں اس معنوں میں ہے نا. گھوڑوں کی بھی تو بڑا اعلیٰ نسلیں اور بڑے وہ ہوتے ہیں نا، ہاں نسلی جیسے گھوڑے ہیں نا. والانعامی، انعام مویشی، والحرث کھیتی. ان چیزوں کا ذکر فرما کے اللہ نے کہا ذالک متاع الحیات الدنیا. یہ سب چیزیں جو ہے نا متاع الحیات الدنیا ہے. متاع ساز و سامان کو کہتے ہیں نا، مال و متاع نہیں کہتے، مال و متاع. متاع ایکچولی فائدہ پہنچانے کا معنی ہوتا ہے نا، جیسے تمتع نہیں کہتے، تمتع فائدہ اٹھانا ہے. حج تمتع بھی اسی لیے کہ وہ فائدہ اٹھا لیتا ہے، ساتھ عمرہ بھی کر ڈالتا ہے نا. تمتع فائدہ اٹھانا، اسی سے متاع ہے. ظاہر ہے مال شال اس سے انسان زندگی میں فائدہ ہی اٹھاتا ہے نا، تو لفظی معنی یہ ہوتے ہیں. اور مال و متاع کہتے ہیں سامان. تو یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، یعنی ان چیزوں کو تم اپنی یہ چند روزہ جو زندگی ہے اسی میں برت سکتے ہو. کوئی چیز جو ہے آخرت میں نہیں برت سکتے. یہ جتنی چیزیں بتائی ہیں یہاں پر ہیں دنیا کی ہیں نا. تو کہا واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ اس کے پاس جو ہے وہ حسن المآب ہے نا جی. حسن و بہترین، اچھی مآب ویسے ٹھکانے کو کہتے ہیں. بہترین ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے، یعنی اس سے بہتر وہاں چیزیں تمہیں ملیں گی ہے نا جی. تو آیت میں یہ کہا کہ لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں، عورتیں، بیٹے، سونے چاندی، بڑے بڑے مال کے ڈھیر، نشان لگے ہوئے گھوڑے، مویشی، کھیتیاں، یہ بڑی اچھی لگتی ہیں، خوشنما معلوم ہوتی ہیں لوگوں کو، زینت والی لگتی ہیں. کہا مگر یہ سب دنیا کے زندگی کے سامان ہیں، یہیں پر برتنے والی چیزیں ہیں، اور اللہ کے پاس جو ہے نا وہ بہت اچھا ٹھکانہ ہے. جو سورت آپ جمعے کے روز پڑھتے ہیں اس میں بھی یہ بات آئی ہے نہیں؟ سورہ کاف، سورہ کاف میں بھی یہ ہے نا، موضوع یہ ہے. ہاں سورہ کاف کی 14 نمبر پڑھیں، یہی موضوع ہے. وہاں پر فرمایا ان جعلنا ما علی الارض، ہم نے بنا دیا ما علی الارض، جو کچھ زمین پر ہے. یہ ساری چیزیں زمین پر ہی تو ہیں یار جو یہ گنوائی ہیں نا. کہا زینت، وہاں بھی زینت گیا لفظ، زینت بنا دی، لہا تمہارے لیے زینت ہے، اٹریکشنس ہے. اگر اٹریکشن نہ ہوتا تو یہ ان چیزوں کے پیچھے انسان کیوں بھاگتا، بھاگ دوڑ نہیں لگی رہتی. اگر یہ فیسینیٹ نہ کریں تو خوب سے خوب تر کی تلاش اس میں لگا رہتا ہے انسان ساری زندگی. لیکن وہاں پر لفظ بڑا آگے وہ ہے زبردست، لِنَبْلُوَهُمْ، یہ سورہ کاف میں ہے. کہا یہ چیزیں بنائی تمہیں آزمانے کے لیے. ابتلا ہوتا ہے نا آزمائنا. کہا انہی چیزوں میں آزمائش ہے کہ بندہ اس میں اپنے آپ کو کھپا کر سب کچھ بھول جائے، یہی اوڑھنا بچھونا بنا لے، یا ٹھیک ہے یہ بھی رہے اور آخرت کا بھی. وہاں پر فرمایا لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم آزمائیں تمہیں. یہ چیزیں ہم نے اس لیے بنائی ہیں. یہ سورہ کاف میں اس کی جو ہے وہ ارشاد فرمایا نا جی. اللہ اکبر. تو دیکھیں اس آیت میں جن چیزوں کا نام لیا گیا ہے نا، ان کی محبت انسان کے دل میں فطری ہے، جیسا ابھی سعید صاحب نے بتایا، یہ فطرت میں رکھا ہے. اور یہ انہی چیزوں سے آزمائش ہے، جیسا کہ ابھی سورہ کاف کی آیت کا میں نے بتایا. ہاں اب یہ آزمائش ٹیسٹ ہوتا ہے نا، بھئی یہی ہے کہ اس میں پاس ہونا ہے یا فیل ہونا ہے. اچھا ان میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو بذات خود بری ہو، نہیں، ناٹ اے سنگل ون. کسی کو آپ برا نہیں کہہ سکتے. نساء، بنین، قناطیر المقنطرہ، کیا چیز بری ہے یار؟ ذا اٹ سیلف کوئی بھی برا نہیں ہے، اس میں کوئی چیز بری نہیں ہے. لیکن بس یہی کنسیپٹ ہے کہ اگر محبت دل میں اتنی پڑ جائے، دنیا کی رنگینیاں، رعنائیاں، یہ لہلہاتے کھیت، کھیتیاں، یہ نظارے، کہ بس
پھر کچھ بھی نظر نہ آئے اور وہ آخرت سے بالکل ہی غافل ہو جائے، پھر ان کا حصول بری چیز ہے اس کیفیت میں ہے جب صرف اور صرف مقصد یہ بنا لے۔ تو گویا یہ بات واضح یہاں پر ہے کہ بری چیز یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کی محبت اور حصول میں اتنا ڈوب جائے، اتنا غرق ہو جائے، آخرت یاد ہی نہ رہے، اللہ کا خوف دل میں بالکل ہی نہ رہے، فکر آخرت بالکل ہی ختم ہو جائے۔ ہاں اس میں ہے یہ اللہ، ادروائز اسلام ان چیزوں کے حصول یا پیسہ کمانے کہیں پر وہ ممانعت نہیں کرتا، نتھنگ ایٹ آل۔ اللہ اکبر۔ تو بہت سے لوگ انہی چیزوں کو حاصل کرتے ہیں جو ذکر کیا نا، اور اس طرح حاصل کرتے ہیں کہ دنیا کا راحت بھی مل جاتا ہے اور آخرت میں بھی نجاتی کا ذریعہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان چیزوں پر ہر وقت شکر اور اللہ کے راہ میں زیادہ سے زیادہ جو دیا ہے اس کو دینا، بس وہی سوچ ہوتی ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، تو فرمایا کہ اللہ کے ہاں اس سے بڑا اچھا ٹھکانہ موجود ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے ہاں بڑی اچھی رہنے کی جگہ ہے۔ اب دیکھیں یہ اسی سے تسلسل ہے، اگلی آیت میں کہا کہ یہ ٹھیک ہے ان چیزوں میں کشش ہے، محبت ہے، لیکن کہا کہ تمہیں اس سے بھی اچھی چیز بتاؤں، ہاں وہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ اختیار کرے، پھر اللہ کے ہاں جنت ہے، اور جنت کا منظر ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، چشمے جاری ہوں گے، اور وہاں وہ رہیں گے بھی ہمیشہ اتنی خوبصورت جگہ میں، اور کہاں وہاں ان کو کمپینین بھی مطہرہ بڑا اچھا ملے گا، اور اللہ کی خوشنودی اور رضامندی بھی حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا، قل او نبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ قل کہہ دیجئے، او نبئکم، حرف استفہام ہے، کیا؟ نبئکم نبا سے ہے، نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر ہے، سورت کا بھی نام ہے نبا، 78 نمبر جو ہے نا، نبی خبر دوں کم تمہیں، تو کیا میں خبر دوں تم کو، یعنی کیا میں بتاؤں تم کو، بخیر من ذالکم، اس سے بھی بہتر چیز، خیر من ذالکم، خیر بہتر، من ذالکم اس سے، یہ ذالکم کا اشارہ گزشتہ آیت میں جو نعمتوں کا ذکر ہے نا اس کی طرف ہے، ذالکم اس سے بھی، جو ابھی ہم نے پڑھا نساء، بنین، ذہب، فضہ، سونا چاندی، اس سے بھی۔ وہ کیا ہے وہ آگے بتایا، للذین اتقوا، للذین، دیکھیں الذین کے ساتھ لام لگ گیا، یہ جو صلہ ہے جو کہ بخیر من ذالکم ہے، اس سے بہتر، وہ للذین ان لوگوں کے لیے ہے، اتقوا جو تقوی کی روش اختیار کریں، پرہیزگاری کو اپنائیں زندگی میں، تو ان کے لیے اللہ کے ہاں عند ربہم، رب کے ہاں، جناتن باغات ہیں، جنتن کے لفظ میں نے باغ کی بھی ہوتی ہیں، ہے نا، ہاں باغات ہیں، تجری اردو کے لفظ ہے، جاری ہیں یعنی بہتی ہیں، من تحتہا، تحت نیچے کو کہتے ہیں، فوق اس کا اپوزٹ ہے بلندی، تحتہم، تحتہا، ہاں مؤنث کی ضمیر ہے جنتن کی وجہ سے، جنتن گولتا ہے نا تو مؤنث،
اس کے نیچے انہار، نہر کی جمع ہے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، ازواج زوج کی جمع، مطہرۃ طہارت سے ہے۔ ویسے زوج جو ہے یہ جوڑا اور اس کے معنی میں آتا ہے، جیسے انگلش میں ہم اسپاؤس کہتے ہیں نا، یہ اس معنوں میں ہے، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، اسپاؤس یہی ہوتا ہے نا، کیونکہ عورتوں نے بھی تو جانا ہے نا، یہ اسی معنوں میں آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی ساتھی ملے گا نہایت ہی پاک باز، راست باز، اچھا نیک، عورت کو مرد اور مرد کو عورت، وہاں بھی یہ جوڑے اللہ تعالیٰ بنا دیں گے، پاکیزہ عورتیں ہیں نا جی۔ ورضوان من اللہ، رضوان رضامندی، خوشنودی، یہ سب سے بڑھ کر انعام ہے، اللہ کا دیدار اور اللہ کی رضا۔ جسے اللہ کی رضا مل گئی سب کچھ مل گیا، یہ چیزیں اللہ کی رضا سے تو ملنی ہیں، خوشنودی، اور کہا سب سے بڑھ کر رضوان من اللہ، اللہ کی خوشنودی ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہے۔ تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہیے کہ میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جو ان چیزوں سے بھی کہیں بہتر ہے، بخیر من ذالکم۔ تو کہا اچھا سنو، وہ جو لوگ پرہیزگار ہیں نا، اتقوا، ان کے لیے اللہ کے ہاں جنات، باغات ہیں، یعنی بہشت، جنتیں، اور جن کے دامن میں چشمے بہہ رہے ہیں، کیا خوبصورت منظر ہے، نہریں بہہ رہی ہیں، ہے نا جی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، اور کہا وازواج مطہرہ، اور نہایت پاکیزہ ان کے جوڑے ہیں وہاں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان کو رضوان من اللہ ملے گا، ہے نا جی، اللہ کی خوشنودی، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو دیکھیں للذین اتقوا، یعنی یہ فرمایا کہ جو لوگ دیکھیں نا، اگر ربط آپ دیکھیں، ربط تو آیت نمبر 14 میں ہم نے حب الشہوات پڑھی نا، پچھلی آیت میں حب الشہوات ہے، نساء بنین۔ اب یہ کہا کہ جو لوگ مندرجہ بالا، اوپر والی جو اشیاء ہیں اس کے حصول میں شریعت کی حدود کا خیال رکھتے ہیں، جائز ناجائز کا خیال رکھتے ہیں، ان کے حصول میں حلال اور حرام کی تمیز رکھتے ہیں، اور وہ اس قدر غرق نہیں ہو جاتے